ویلکم بیک ناظرین جس طرح میں آپ کو پروگرام میں بتا رہا تھا کہ معاشی صورتحال کو بہتر بنانے میں حکومت جو ہے وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے. مختلف پریس کانفرنس کے اندر بات ہو رہی ہے. پھر سی پیک بڑا ایک منصوبہ ہے, اس کو لے کر بھی جو ہے وہ گفتگو کی جا رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی ہم نے ایف پی سی سی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ثاقب فیاض صاحب سے گفتگو فرمائی تھی. وہ یہ کہتے تھے کہ جی اتنے بڑے بڑے منصوبے بن رہے ہیں مگر ہمیں اس کے اندر انگیج نہیں کیا جا رہا, اور اگر ہمارے لیے کر رہے ہیں تو ہماری جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ ملانا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف ایس آئی ایف سی کے مستقبل میں کیا اثرات مرتب ہوں گے, حکومت جس طرح کام کر رہی ہے اس کے کیا اثرات اور بالخصوص اس شہر کے اندر کیا ہوں گے, اس کے اوپر تجزیہ جاننے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ منظر نقوی صاحب سے رابطہ ہو. انہوں نے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا ہے. بہت شکریہ منظر نقوی صاحب. پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے, اب صورتحال ایسی لگ رہی ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف اسمگلنگ کی روک تھام ممکن بن رہی ہے, دوسرے جو آلٹرنیٹیو پیرالل ایسی اکنامی تھی بلیک اکانومی اس کو بھی روکا جا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ جو معاہدے کیے جا رہے ہیں. میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ ساتھ میں جو کنسرن اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت ہمیں ساتھ نہیں ملا رہی, نہیں انگیج کر رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح ممکن بنے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا. بلا شبہ حکومت اس وقت سنجیدگی کی طرف جا رہی ہے, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے معاشی اشاریے, سارے اکنامک انڈیکیٹر بہتری کی طرف جا رہے ہیں دن بدن, اور جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں بہتر ہو رہے ہیں. اور جیسا کہ بھی آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا ایس آئی ایف سی کا, تو اور ایس آئی ایف سی ہے حکومت معاشیت حوالے سے بہت سنجیدہ ہے, اور دوسری طرف تمام اصل بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت سنجیدہ ہے پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. اور آپ دیکھ لیں کہ چاہے وہ فورن پالیسی ہو, ٹریڈ ہو, بزنس ہو, انٹرنل بزنس ہو, ڈالرز کی پرائز ہو, اسٹاک مارکیٹ کا آپ دیکھ لیں کہ 30-35 ہزار کا پچھلے 5-6 مہینوں میں ایک ریکارڈ لیول پر آ چکا ہے. تو یہ سب معاشی اشاریے جا رہے ہیں, اور یقیناً اس میں جیسے اب اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے ایس آئی ایف سی پچھلے سال ہوا, اس کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں پاکستان کے وہ ہیڈ کرتے ہیں, اور تمام پروونشل منسٹرز, چیف منسٹرز اور اچھا سر, بات یہ ہے کہ اس وقت ثاقب مقبول صاحب جو ہے نا وہ یہ فرما رہے تھے کہ جی تاخیر ہو جاتی ہے منصوبوں کے اندر. سی پیک کا ذکر کر رہے تھے, ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو یہ کن وجوہات پر تاخیر ہوئی ہے گزشتہ 4 سالوں میں, اس کے اوپر بھی ہم بات کرنا چاہیں گے. اچھا یہ دیکھیں تاخیر ہوئی اور اس کو لیٹ کور بھی کیا گیا. اب آپ کو سب کو بتایا کہ سی پیک کی ہم 10ویں سالگرہ منا چکے ہیں, لیکن سی پیک کا تو ایگریمنٹ 2015 میں سائن ہوا تھا 20 اپریل کو, ایم او یو 2013 میں سائن ہوا تھا, مگر بیلٹ اینڈ روڈ 2013 میں شروع ہو گیا تھا. بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے یہ پورے ورلڈ وائڈ ایک منصوبہ ہے جس میں 154 کنٹریز اب تک آج کی ڈیٹ تک 154 کنٹریز سائن کر چکے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ کو, اور اس کے 6 اکنامک کوریڈور ہیں. سی پیک جو ہے اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے. اب سی پیک 2013 میں شروع نہیں ہوا, 2013 میں تو ہمارا ایم او یو سائن ہوا تھا. پھر اس کے بعد اس پہ کام ہونا تھا, مگر بیچ میں ایک سیاسی پارٹی کے دھرنے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اور سی پیک کو روکنے کے لیے یہ ساری سازشیں ہوئی, کام ہوا, اور بلکہ وہاں پر کھل کے کہا گیا. سر بڑا الزام لگا, مطلب یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ اس کو سازش کا لفظ استعمال کیا ہے سر آپ نے. دیکھیے پاکستان کی اکانومی کے لیے سی پیک جو ہے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے, ون ون پوزیشن ہے, اور سی پیک ایک چھوٹا موٹا پروجیکٹ نہیں ہے. 2015 میں جب یہ ہوا تھا تو $46 بلین کا یہ سائن ہوا تھا, 51 ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے. تو اس کے اندر آپ کا تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, ریلوے, ٹریڈ, اسپیشل انویسٹمنٹ زون, انڈسٹریل زون, سر آپ منظر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ سابق حکومت یعنی کہ خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوئی, اور کیا فائدے ہوتے یا اگر سی پیک کو روکا گیا. پہلے اس کا ایگریمنٹ سائن ہونے سے کسی بھی حوالے سے روکا گیا کہ یہ ایگریمنٹ سائن نہ ہونے پائے, اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم اس کو ایگریمنٹ ہو گئے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. یہ باقاعدہ تقریروں میں کہا گیا, بلکہ ان سے کہا گیا کہ 2-3 دن کے لیے دھرنا روک دیں تاکہ وہ شی جن پنگ یہاں پاکستان آ رہے ہیں ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے 2014 میں, مگر اس پہ نہیں روکا گیا. پھر یہ 2 سال تاخیر کا ہوا, اور یہ ایگریمنٹ 2 سال بعد سائن ہوا. پھر 2018 سے 2022 تک کام بالکل سلو ہو گیا, ایگریمنٹ تو سائن ہوتے رہے,
तो लेकिन 2017 में ये LTP साइन हुआ, वो भी सी पैक का है, जो मेजर है 2017 से 2030 तक का है, जिसके के तहत आपकी तकरीबन 2.3 मिलियन लोगों को रोजगार मिलना है, और आपका सारा एनर्जी और सारा एम्प्लॉयमेंट, आपकी GDP की ग्रोथ भी है जो आपकी 2.5% 2025 से 2030 के दरमियान हो जाएगी। तो लेकिन फिर 4 साल काम रुका, अब दोबारा से फिर काम शुरू हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये 11वां साल नहीं है सी पैक का, 2 साल तो वो उसका एग्रीमेंट डिले हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ तो आपने काम शुरू किया, तो अभी 11 साल तो नहीं हुआ ना, मेरे तो 9 साल हुए एग्रीमेंट। 20 अप्रैल 2015 को एग्रीमेंट साइन हुआ, आज की डेट में 9 साल हो चुके हैं। फिर 4 साल काम रुका रहा, तो 4 और 2 6 माइनस कर दें तो 9, अब 3, अब ये जो कुछ भी आपको मंजर साहब मुझे क्या ये फरमा सकते हैं, मंजर साहब मुझे ये चीधा कंक्लूड करना है, टाइम भी शॉर्ट है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को रोका गया, अगर हम सीधा चीज़ें जानना चाहें कि अगर ये वक्त पर हो जाएं और ताख़ीर ना हो तो क्या जो फ़वाइद हैं वो मिल सकेंगे? बेरोज़गारी में कितनी कमी आएगी, रोज़गार के कितने मौके होंगे, एनर्जी सेक्टर को क्या होगा, सड़कों का जाल किस तरह, इसके ऊपर थोड़ा बता सकते हैं? देखिए, हमारे सड़कों का जाल तो बिक चुका है। अभी आपकी सिर्फ यहाँ सखर टू हैदराबाद मोटरवे रह गई है, बाकी तकरीबन सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। एनर्जी प्रोडक्ट्स काफ़ी सारे कंप्लीट हो चुके हैं और कोई 10,000 के अलग एनर्जी हमें प्रोड्यूस हो रही है। अभी इंडस्ट्रियल जोन बाकी है, और फिर गवादर पोर्ट जो डीप पोर्ट है वहां से उस पर काम बाकी है, वहां से पाइपलाइन और पूरा रूट तकरीबन 3,000 किलोमीटर का है जो कि वहां गवादर से लेके काशगर तक जाएगा। तो इसके अंदर टोटल 2.3 मिलियन जॉब आनी है, जो अब तक तकरीबन 2025 तक 7,80,000 हो जाएंगी, और 3,80,000 तो डायरेक्ट जॉब मिल चुकी हैं। फिर आप बलूचिस्तान में देखें कि आपके एजुकेशन सेंटर, हेल्थ सेंटर, साफ पानी के इतना काम हुआ है गवादर का, अगर आप चक्कर लगाएं तो वो सब सी पैक की वजह से हुआ है। तो ये चाइना के लिए भी बहुत विन विन पोजीशन है, हमारे लिए भी विन पोजीशन है, दोनों मुल्कों के लिए ये सिर्फ विन विन पोजीशन है। तो ये इसे गेम चेंजर ऐसे नहीं कहा गया। अब इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी है कि $46 बिलियन का ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था 2015 में, फिर तमाम सूबों की, और जैसे अब ऑरेंज ट्रेन भी आपकी चल पड़ी ना, उसी पैक का हिस्सा थी। तो मतलब सवाल ये है कि साबिक हुकूमत बातें की जा रही थी कि जी हम रोज़गार देंगे, हम ये तमाम चीज़ें देंगे, मगर इसका जो चीज़ है वो उल्टा ही हुआ। बहुत शुक्रिया मंजर नकवी साहब, अपना तज़किया फरमा रहे थे, ताख़ीर हुई है। सवाल ये है कि इसके ऊपर यकीनी तौर पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि माशी सूरत हाल अगर तेज़ी होगी तो यकीनी तौर पे दीगर चीज़ों में भी बेहतरी मुमकिन बन सकेगी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, तो कराची में आज से जो है वो मैट्रिक के इम्तहानात का जो है वो आगाज़ हो गया है। बदनज़मी के भी कुछ वाक़यात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे अख्तर अराइन साहब से, जिसके अंदर क्या पाबंदियाँ हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर हमने ये देखा कि कुछ जगहों पे एडमिट कार्ड्स जो हैं वो नहीं मिल सके हैं, और साथ साथ जो सिलसिला है 30 अप्रैल से जो है वो जारी रहे। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि हर दफ़ा ये होता है कि जो बच्चों के लिए कहीं कैंप्स लगाए जाते हैं, कहीं टेंट लगाए जाते हैं, कहीं क्लासेस में जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सहूलियात का फुकदान होता है। तलबा जो हैं वो अपने इम्तिहानात के अंदर बहुत सारी परेशानियों में, जो कि उनकी ऑलरेडी पर्चों की होती है, उसके साथ साथ जो है वो ये परेशानी भी लाहक होती है कि किस तरह इस एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर पंखे अक्सर देखा जाता है कि नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं, उस जगह बैठकर जो हैं वो इम्तिहान दें। साथ साथ जो मोबाइल फ़ोन का एक चीटिंग का एक जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी जो है वो चीटिंग का एक कल्चर जो है वो जिस तरह पनपता है, वो भी बहुत हर दफ़ा जब भी इम्तिहानात होते हैं तो वो भी देखा जाता है। इसके ऊपर भी कई बार फुटेजेस जो है मीडिया जो है वो नशर करता रहा है, दिखाता रहा है, मगर सूरत हाल ये होती है कि वो भी रुक नहीं पाती, और जिसका बराह रास्त नतीजा ये निकलता है कि जो मेरिट पर जो लोग आ सकते हैं आगे बच्चे तालीमी इदारों में, वो चीज़ जो है वो खो बैठते हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी गोशे में, किसी न किसी जहन में ये ख्याल होता है कि जनाब पर्चे को जो है वो चीट करना है, और ये भी एक सहूलत जो है मैसर है, जिसको कभी कभी ऐसा महसूस होता है जिस आज़ादी के साथ चीज़ें हो रही होती हैं कि ये बिल्कुल लीगल है, बस उसके जो है वो पैसे जो हैं वो करना, उसका इंतज़ाम करना है।
اکثر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی موبائل فونز الاؤ نہیں ہوں گے، مگر جب پیپرز کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی موبائل فونز کا بھی جو موبائل فونز ہیں اس کا بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں پر جہاں بہت سارے مشکلات کا سامنا ہے، وہاں پر ہم اکثر تعلیمی اداروں کے حوالے سے جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ والی بات کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی طبقاتی تعلیمی نظام موجود ہے، اس کا وہ رائج ہے۔ ایک وہ بچہ ہے جو سرکاری اسکول سے نکل کر امتحان دینے جا رہا ہے، ایک وہ جو کہ پرائیویٹ اسکول سے نکل کے جا رہا ہے، پھر پرائیویٹ کے اندر بھی مختلف نصاب ہے، مختلف طبقاتی تعلیمی نظام ہیں، اور مختلف بچے جب یہاں سے نکلتے ہیں اور پیپرز دینے جاتے ہیں تو ہر شخص کو جو ہے، ہر بچے کو جو ہے وہ مختلف قسم کی جو سہولیات ہیں وہ میسر آتی ہیں، اور وہی نتائج نکالنے کے اندر جو ہے وہ ممکن بن سکتی ہے کہ جس کو بہتر سرکاری تعلیمی ادارے وہاں پر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو وہ مناسب سہولیات میسر نہیں آ پاتی۔ ہم اکثر اپنے شوز میں بھی دکھاتے رہتے ہیں تعلیمی اداروں کی صورتحال کہ وہاں پر کتنی چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے، کہیں طلبہ نہیں ہیں تو کہیں اساتذہ نہیں ہیں، وہاں پر اس صورتحال کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب جب نتائج آئیں گے تو یقینی طور پہ یہ طلبہ آگے جائیں گے، مگر ایک سوال ناظرین یہ ہمیشہ سے رہتا ہے کہ طلبہ کو جو ہے وہ بہتر کس طرح کیا جا سکے، کس طرح تعلیم کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہوتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حل شدہ پرچے آ جاتے ہیں، کہیں واٹس ایپ گروپس میں پہلے ہی پرچہ جو ہے وہ تمام طلبہ کو میسر آ جاتا ہے، مگر اس سے جو حق تلفی یعنی کہ جو بچہ پوری محنت سے پڑھ کر آ رہا ہوتا ہے اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، اس کو بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے ناظرین کہ اگر اس کو وہ تمام سہولیات میسر نہ آ رہی ہوں، جبکہ دوسری جگہ چور دروازے سے پرچہ بھی حل مل رہا ہو، وہاں پر مختلف سینٹرز کے اندر چیٹنگ کا سہولت جو ہے وہ میسر ہو، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی تمام چیزیں جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرتی ہیں۔ اب بہت ساری پیچیدگیوں کے باوجود بہت بڑا طبقہ طلبہ کا جو ہے وہ امتحان دینے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نتائج جو ہیں وہ کیا آتے ہیں، ہم اس سے بھی آپ کو یقینی طور پہ آگاہ کریں گے، کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن ہو، پالیٹکس ہو یا کرائم ہو، اور وہ تمام سوشل ایکسپیکٹس جس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، کی جاتی ہے، وہ ہم اپنے سیگمنٹ کا حصہ بناتے ہیں۔ مگر ناظرین وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور اس بار بھی ہر بار کی طرح جو ہے وقت پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے۔ ہم پھر یہی کہیں گے کہ اپنے میزبان الرضا کو دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔